بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ تمام کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک عالم دین کی زبان سے سنا ہوا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑا نہایت عجیب واقعہ ہے۔ شہر اردن میں ایک ابو انس نام کا ایک نیک انسان تھا، ساتھ میں اس کا ایک چھوٹا سا بھائی تھا جو کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابو انس، اس کا بڑا بھائی، اس کی کفالت کرتا تھا، اس کی ضروریات کا انتظام وغیرہ کرتا تھا۔ اچھا، یہ ابو انس بڑا نیک انسان تھا اور بڑا مالدار انسان تھا، لیکن اچانک کسی حادثے میں ابو انس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیچھے اس کا ایک بیٹا انس اور اس کی ایک بیوی تھی، اور ساتھ میں اس کا بھائی جو کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ یہ بیٹا اور اس کی بیوی، بیٹا چھوٹا تھا اور بیوی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی تھی، اس کا بھائی وہی اس کے کاروبار، اس کی تجارت کو سنبھالنے لگا۔ جب کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا، مال کی فراوانی ہو گئی، تو اس کے بھائی نے چالاکی سے، دھوکہ دہی سے تمام پراپرٹی جائیداد کو جو اس کے بڑے بھائی ابو انس کی تھی اپنے نام اندر ہی اندر کرا کے لے لیا۔ جب پوری پراپرٹی اس کے نام ہو گئی تو اس نے امریکہ شفٹ ہو گیا اور وہاں پر جا کر گاڑیوں کا ایک بڑا کاروبار شروع کیا اور خوب پیسہ کمایا۔ 15 سال کی مدت تک وہیں پر رہا اور وہیں امریکن ایک لڑکی سے نکاح کیا، شادی کر لیا۔ جب 15 سال ہو گئے تو واپس اپنے شہر اردن آیا۔ ادھر اس کا بھائی کا لڑکا انس اور اس کی ماں بیوہ دونوں ایک غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انس نے اپنی تعلیم کو مکمل کر کے ایک چھوٹی سی نوکری پر لگا ہوا تھا اور اپنی غربت کے باوجود اپنی ماں کا پورا خیال رکھتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حرام خور چچا، ظالم چچا واپس امریکہ سے اپنے شہر اردن آیا ہوا ہے اور اس نے اردن میں آ کر ایک بہت بڑی جگہ عزیہ میں ایک بڑی جگہ خریدی اور خرید کر وہاں پر بڑا کارخانہ، بڑی عمارت تعمیر کی اور وہاں پر اس نے کاروبار شروع کیا، گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا اور خوب بڑا اپنا محل بنایا رہنے کے لیے۔ جب اس کی بھائی کی بیوہ اور اس کے بھتیجے انس کو پتہ چلا کہ حرام خور واپس ہمارے شہر آیا ہوا ہے، تو یہ بیوہ ماں نے اپنے بچے کو بلا کر کہتی ہے کہ بیٹا، تمہارا حرام خور چچا واپس اردن آیا ہوا ہے، تم ہمت کر کے جاؤ اس کے پاس، اپنے باپ کے مال میں سے کچھ حصہ مانگ لو۔ تو یہ انس ہمت کر کے جاتا ہے اپنے چچا کے پاس، کہتا ہے کہ میرے ابو کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دو۔ وہ چچا ظالم تھا، دھوکے باز تھا، وہ اس کو انس کی ایک نہ سنی، اس کو دھتکارتا ہے اور کہتا ہے اگر واپس تم آؤ گے تو ہم تمہاری پولیس میں کمپلینٹ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ماں اور یہ بچہ، یتیم بچہ، دونوں سسکتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ شخص، اس کی امریکہ سے بیوی اور اس کے بچے اہل و عیال جب آ رہے تھے تو اس نے کار لے کر ایئرپورٹ پر گیا اور انہیں لے کر واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک ٹرک بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی، تو اس کے پورے اہل و عیال کو اور اس کو رون دیتی ہے اور جگہ پر یہ پورا اس کا خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے صرف انس نام کا جو بھائی کا لڑکا ہی تھا، کوئی اس کا وارث نہیں تھا۔ تو بعد میں اس کی تمام جائیداد کا، تمام ملکیت کا وارث یہ انس ہی بن جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دیر نہ سہی بندے کی سن لیتے ہیں۔ 15 سال بعد ہی اس کی جائیداد کو، اس کے مال کو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ اللہ ظالم کی بد دعا، اللہ مظلوم کی بد دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کا حق مارنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔